حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر جیلان میں تھے اور آپ ٹہل رہے تھے۔ اچانک غیب سے آواز آئی، بادلوں سے آواز آئی، اے عبدالقادر، بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ عاشق اور محبوب یہ دونوں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ عاشق کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور محبوب کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو بادلوں سے آواز آئی، اے عبدالقادر، عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ گھر آئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے امی جان، ایک آواز آئی ہے کہ اے عبدالقادر، عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو آپ کی امی نے کہا کہ عبدالقادر، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا، تم ڈیسائیڈ کر لو، تم سوچ لو کہ تم عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو۔ تو آپ نے امی سے عرض کیا کہ اے میری امی جان، بتائیں میں کیا کروں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا، یہاں شہر کے قریب ایک اللہ کا ولی رہتا ہے اور بظاہر اس کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ والا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس اللہ کے ولی کے پاس گئے اور آپ نے کہا، اے درویش، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا، کیا بات ہے عبدالقادر، بتاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ آج جائیے اور کل آ جائیے گا، جب کل آپ آئیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رات رونے میں گزری۔ آپ رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے کہ کل میری مستقبل کا فیصلہ ہے، میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں۔ صبح ہونے کے بعد آپ نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی اور اس درویش کے پاس گئے، اس اللہ کے ولی کے پاس گئے، اس ولی کامل کے پاس گئے۔ یہ ہماری اور آپ کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارے سوال کا جواب بتانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ انتظار کریں، تھوڑا سا رک جائیں، تو ایک عجیب سی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور انسان بے صبری سے انتظار کرتا ہے اپنے نتیجہ کا، اپنے رزلٹ کا، اپنے سوال کے جواب کا۔ اور جب تک اسے اپنے سوال کے جواب نہیں ملتے ہیں، اپنے نتیجے نہیں ملتے ہیں، اپنا رزلٹ نہیں ملتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے اور وہ اسی فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس درویش کے پاس گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ نے آس پاس میں رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ذرا بتائیں کہ یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، وہ کہاں گئے ہیں؟ کل تو وہ موجود تھے لیکن ابھی وہ موجود نہیں ہیں، آخر وہ کہاں گئے ہیں؟ تو آس پاس کے لوگوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ وہ تو رات کو مر گیا، رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ مر گیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا، جی وہ تو مر گیا، رات ہی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، وہ مسلم ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ در حقیقت میں اتنے خاص ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اتنے اسپیشل ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ کے ولی اپنے پہچان کو لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں۔ جب تک ضرورت نہیں پڑتی ہے تب تک وہ اپنے کرامت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، لوگوں سے دور رہ کے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے مذہب کا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے۔ تو ہم نے اس کے پیروں پر رسی باندھ کے اسے کھجور کے گاچھ میں باندھ دیا ہے، جنگلوں کے بیچ میں۔ اب اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ سیدنا امام حسین سے پوچھئے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ بلال حبشی سے پوچھئے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ سلمان فارسی سے پوچھئے۔ کوئی خبیب سے
پوچھے بلال سے سمجھے سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال کے ساتھ اس لاش کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، اے اللہ کا ولی، اے اللہ کا دوست، مجھ سے کہا تھا کہ کل آؤ گے، جواب مل جائے گا، اور رات میں ہی نکل گئے، رات میں ہی تم مثال فرما گئے، رات میں ہی تم انتقال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے منگتوں کے دامن کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تم صداقت کے مجسم تھے، تم اللہ کے ولی تھے، تم نے ہم سے کہا کہ کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم رات ہی کو نکل گئے۔ تو اس نوچی ہوئی لاش سے جواب آئی کہ عبد القادر، میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، کیا چاہتے ہو؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب؟ تو اس نوچی ہوئی لاش سے جواب آئی کہ عبد القادر، اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوب کی آؤ بھگت بہت ہوتی ہے، محبوب کی تعظیم و تکریم بہت ہوتی ہے، محبوب کی خدمت بہت ہوتی ہے، محبوب کے ناز و نخرے بہت ہوتے ہیں، اور پورا گھرانہ اسی محبوب کے قرب و جوار میں نظر آتا ہے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو تو پوری دنیا تم سے محبت کرے گی، تم پر اپنی جان و مال قربان کرے گی، اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اتنا سنا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹھیاں بند کی اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن او مرد خدا، سن اے درویش، سن اے اللہ کے ولی، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی ہی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، تو یقیناً عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں، یعنی 18 ایئرز کے بعد، آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانے کا ارادہ کیا، اور آپ اپنی امی جان کے پاس گئے اور آپ نے عرض کیا اے میری پیاری امی جان، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی ماں نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی جا بیٹا عبد القادر، تو میری خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ تو اپنے نانا کے دین کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اپنے نانا کی امتیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے امی نے کہا کہ بیٹا جاؤ لیکن سچ بولنا، جاؤ لیکن سچ بولنا۔ پھر رو کر بولی کہ اے میرے بیٹے، تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے دور بھیجنا پسند کرتی ہے، بلکہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے قریب رہے، مجھ سے بات کرتے رہے، تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہوتے رہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے بیٹے کو علم دین سیکھنے کی پرمیشن دے دی کہ جاؤ بیٹا اور جا کے علم دین سیکھو اور اپنے نانا کے دین کو بچاؤ، لیکن بیٹا میری ایک بات سن۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امی جان بتائیں وہ کون سی بات ہے؟ تو آپ کی امی جان نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کہ تمہارے والد صاحب ایک تحفہ امانت کے طور پر میرے پاس رکھ کے گئے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو آپ کی امی کہتی ہیں بیٹا وہ ایک دعا ہے جس دعا کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ کہہ کر تمہارے والد نے دیا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا، وہ امانت تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امانت کو لیا، یعنی دعا کو لیا اور یاد کر لیا۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 سال کی ہوئی
تو آپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے ہیں، لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو سنو اور میری بات کو یاد رکھو، میرا ولایت کی دنیا میں جو پروموشن ہوا ہے، جو مجھے مقام ملے ہیں، میری پروموشن جو اتنی تیزی سے ہوئی ہے، اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے جو میرے والد نے میری ماں کو دیا اور میری ماں نے مجھ کو دیا۔ اسی وظیفے کی برکت سے میرا پروموشن ہوا ہے ولایت میں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے اگر اللہ رب العزت توفیق دے۔ بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے، بہت ہی زیادہ برکت والا ہے، اور اس کے اثرات بہت جلدی دل میں مرتب ہوتے ہیں اور بہت جلدی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اس دعا کو پڑھا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ان کو خوابوں میں ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے خوابوں میں تشریف لائے ہیں۔ یہ بہت ہی برکت والی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ ہند کی کچھ خاتون بغداد شریف گئی تھی، جب وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو وہ وہاں سے آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 4 دن تک وہ نکلی نہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک سے۔ وہ وہیں رہتی اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک کی زیارت کرتے رہتی۔ جب ٹور والے کو یہ خبر پہنچی تو ٹور والے گئے، انہوں نے کہا چلو اتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے گھر والے پریشان، سب حیران ہیں، کہاں ہے میری ماں، آپ کی بہو، آپ کے بیٹے سب حیران و پریشان ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں یہیں مرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ اتنا متبرک ہے، اتنا معظم ہے، میں سب کچھ بھول گئی ہوں، میں اپنے اہل و عیال کو بھول گئی ہوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کو دیکھ کر۔ تو ٹور والے نے کہا چلو ابھی اور بھی مقامات کی زیارت کرنی ہے، جلدی چلو، وقت ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات مبارک کی زیارت کرنے کا۔ تو وہ کہنے لگی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر دیکھ لیا ہے، ان کے والد علی شیر خدا کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، بغداد کے جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کو میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے انور پر دیکھ لیا ہے، اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی عاشق ہوتے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فریاد ان کی بارگاہ میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جس مٹی میں اللہ کے ولی دفن ہوتے ہیں وہ مٹی بھی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے، اسی لیے کہ ہر مٹی اپنے اندر دفن ہونے والے کو پکارتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک ولی اس مٹی میں دفن ہو جاتا ہے تو مٹی خوش ہو جاتی ہے۔ اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جب کوئی اللہ کا ولی مٹی میں دفن ہو جائے تو مٹی کو خوشی حاصل ہوتی، تو کوئی اللہ کا گستاخ، رسول اعظم کا گستاخ، اولیاء صالحین کا گستاخ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ، یعنی وہ شخص جو دنیا میں لعنتی ہو، جو دنیا میں بدبخت ہو، کم بخت ہو، دن رات گناہوں میں ملبس ہو، تو ذرا سوچئے جب ان لوگوں کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہو تو اس مٹی کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ کیا مٹی خوش ہوتی ہوگی؟ نہیں، بلکہ مٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک بنائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی
حفاظت عطا فرمائے، ہم سبوں کے گلوں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنی عمر میں کم از کم ایک دفعہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو آپ کی عمر 25 سال ہو گئی تھی، 25 ایئرس۔ وہ وعدہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جو آواز بادل سے آئی تھی کہ عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو، تو اب وہ وقت آ گیا تھا جس کا وعدہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا کہ میں عاشق بننا چاہتا ہوں۔ کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانا نہیں ہے، یعنی اس میں ڈوبنا نہیں ہے بلکہ ڈوب کے جانا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام پریشانیاں، تمام دشواریاں اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاشق بن کر دکھایا ہے۔ آپ نے ایسا عاشق بن کر دکھایا کہ کتابوں میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ کتابوں کے اوراق پھٹ جاتے ہیں لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی عاشق نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی ساری طاقت و قوت سے آپ کو نوازا تھا اور آپ کے تقوی و طہارت بہت ہی زیادہ بلند و بالا تھے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال کیے ہوئے کتنے عرصے گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی دلوں کی چوٹیوں پر ان کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ مشرق و مغرب میں ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے 11ویں شریف منا رہے ہیں، نیاز و فاتحہ کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی محفل سجا رہے ہیں، ان کی یاد میں لنگر لٹا رہے ہیں۔ ان صدیوں میں کتنے بادشاہ دنیا میں آئے لیکن آج ہم لوگوں کو ان کا نام بھی یاد نہیں، اور ولیوں کے سلطان کا چرچا گلی گلی میں ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہ دنیا کے کوئی ایڈ کا کمال نہیں، دنیا کے کسی پرچار کا کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا عرش سے بھیجا ہوا تحفہ ہے، گفٹ ہے بندوں کے لیے، جو اللہ رب العزت خوش نصیب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی روحانیت کا راز اگر سمندر پر ڈالوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ آگ پر ڈالوں تو آگ بجھ جائے گی، آگ بند ہو جائے گی۔ پہاڑ پر ڈالوں تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے، مردے پر ڈالوں تو مردہ اللہ رب العزت کے اذن سے زندہ ہو جائے۔ آج منکر اولیاء نص قرآنی کا یہ فلسفہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنے جیسی صفت والا بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی جو زندگی ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے بھی 2 پیر ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کا قرآن واضح طور پر فرق بیان کر رہا ہے، امتیاز بتا رہا ہے۔ رب کا ولی کس وقت کس حیات میں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے قبر کے ذروں سے ستارے بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ اتنا نور اللہ کے ولی کے قبر سے نکلتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار کرتا ہے، اور کس کے سامنے؟ جبریل علیہ السلام کو بلا کر۔ حضرت جبرائیل
کو بلا کر اس پیار کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے اس وقت پیار کرتا ہے جب وہ بندہ سارے سلوک کے راستے اور سارے طریقت کے راستے اور جب بندہ ولایت کے تمام مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے، تب وہ وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے پیار کرتا ہے، اس ولی سے پیار کرتا ہے، اس ولی سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس اللہ کے ولی کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے پوزیشن کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، یعنی اللہ کے ولی کی اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ یہ سلوک اور طریقت کے مراحل طے کرنے کے بعد جب کوئی انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، تب اللہ رب العزت اس کو اتنے سارے مقامات سے نواز دیتا ہے، اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک ہے عام آنکھ اور ایک ہے خاص آنکھ جو شان قدرت کی نظر ہے، ایک ہے عام کان اور ایک ہے وہ کان جو شان قدرت کا نظر ہے۔ اور منکر ولی یعنی اللہ کے ولیوں کو انکار کرنے والا دونوں کانوں کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے، دونوں آنکھوں کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں دونوں آنکھوں میں، دونوں کانوں میں فرق بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہے عام انسان کا آنکھ اور ایک ہے رب کے ولی کا آنکھ، ایک ہے عام انسان کا کان اور ایک ہے رب کے ولی کا کان، ایک ہے عام انسان کی زبان اور ایک ہے رب کے ولی کی زبان۔ عام انسان کی حیثیت یہ محدود سی ہے، اور جو ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اللہ کا نیک ولی بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے آنکھوں اور کانوں کی سماعت کو بلند و بالا کر دیا کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے ولی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ان کی دعائیں مکمل ہوتی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جس علاقے میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے تو اس علاقے میں آنے والی مصیبتیں پہلے اس اللہ کے ولی سے اجازت لیتی ہے، پھر وہاں مصیبتیں آتی ہے، پھر کوئی دشواریاں بیماریاں وہاں آتی ہے۔ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے مشرق اور مغرب اور تمام دیگر ممالک کے مسلمان محفوظ و معمور ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کی برکت ہی ہے۔ اللہ کے ولی جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت انہیں قبول فرما لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔